الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت علامہ عبد الرحمن پپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی نہایت فاسق و فاجر تھا. میں اسے امر بالمعروف کرتا رہا، نیکیوں کا بتاتا رہا، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہا، وہ توجہ نہیں کرتا تھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت کیا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نہایتی سخت گناہگار اور پاپی شخص تھا، آپ کہاں نہیں جانتے، مگر خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ایک بار میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا. جیسے الحمدللہ اس وقت ہم سب مذہبی اجتماع میں شریک ہیں. میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا. وہاں ایک محدث صاحب بیان فرما رہے تھے. دوران بیان ان محدث صاحب نے، ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ جو بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا. تو میں زور سے درود شریف پڑھنے لگا. جب میں نے زور سے درود شریف پڑھا تو اس اجتماع میں جتنے لوگ شریک تھے سارے ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے. یہ تو مجھے مرنے کے بعد پتا چلا. مجھے کہا گیا کہ اس دن جو تم دینی اجتماع میں گئے تھے اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا تو تمہاری بھی مغفرت کر دی گئی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کو بخش دیا گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. تو میرے پیارے اور واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے پیارے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی. اور آپ بھی یہ جانتے رحمت حق بہا نمی چوئے، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہانہ نہیں جویت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ کسی بہانے پر کرم فرما دیتا. تو اس قسم کے اجتماعات جو ہوتے ہیں وہ بالخصوص رحمتیں لوٹنے کے ہوتے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بری نیت سے آئے وہ بھی مطلب بخش آ جائے. اللہ کی رحمت بہت بڑی. مشہور حدیث شریف ہے کہ ملائکہ سیاحین پھرتے رہتے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ خبیر و بصیر ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، خبر ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندوں کو دیکھا کہ وہ مفہوم بتا رہا ہوں شریف کا، وہ تیری یاد میں مشغول تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. اور ذکر کے معنی اللہ حق ہوں یہی نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے. اللہ حق ہوں یہ بھی انشاءاللہ ہوگا، یہ بھی ذکر ہے. اور جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح، یہ تین مطلب ذکر ہوتے ہیں. زبان سے ذکر، ذکر بالقلب یعنی دل کا ذکر، اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر. تو ذکر باللسان میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو وہی جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ
یہ بھی ذکر باللسان ہے، تلاوت یہ بھی ذکر باللسان یعنی زبان کا ذکر ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ دعا ہے یہ بھی ذکر باللسان، اور یہ جو مطلب دینے کے بیان میں کر رہا ہوں یہ ذکر باللسان ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کے کانوں کا ذکر ہے، آپ کا دل اس طرف مائل ہے یہ آپ کے دل کا ذکر ہے. بار تو یا اللہ فلاں جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا. اور کبھی یا اللہ فلاں تو اپنی دنیاوی غرض سے آیا تھا، مثلا کسی سے ایسے ہی دنیا کا کام تھا ملنے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی نیت سے آیا تھا، وہ چونکہ میرے ذکر کی محفل میں تھا اس لیے میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو اس کی رحمت چماچم برستی ہے، اور وہ کس وقت فیض و بخشش ہم پر برساتا ہے تو وہ وقت ہمیں نہیں معلوم، وہ گھڑی ہوتی ہے بخشش کی. اب یہ ممکن ہے کہ پورا اجتماع کوئی بیٹھا رہے اور اس کی قسمت میں حصہ رحمت نہ ہو، تو وہ اجتماع ختم ہونے سے چند گھڑی پہلے ہی چلا جائے اور وہ محروم رہ جائے. تو ہم نہیں جانتے کس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. تو بہرحال یہ کہ جو بیچارہ بدنصیب ہوتا ہے اس کے مقدر میں رحمت کا حصہ نہیں ہوتا، اس کو پورا اجتماع نصیب نہیں ہوتا. وہ اجتماع میں اچھا خاصا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو خواہ خواہ مطلب نیند چڑھ جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کوئی دوست اس کو یاد آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، بھوک لگتی ہے چلا جاتا ہے، بعضوں کا شیطان بہکاتا ہے کہ مزہ نہیں آتا تو چلا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب یہاں سے اس حال میں اٹھیں کہ اللہ کی رحمت سے دامن بھر کر لے جائیں، کیونکہ یہ نیک محفلیں نیک لوگوں کے اجتماع، کتنے نیک لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور دور دور سے مسافر آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھنا ان سے ملنا بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہو. کتنے مسافر آئے ہوئے ہیں، کراچی سے آپ کے مہمان ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہوتی ہے، بڑا مطلب کرم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ دوں ملتان شریف کا کہ وہ کس طرح کرم فرماتا ہے جب وہ کرم کرنے پر آتا ہے. ملتان شریف میں ایک گناہگار شخص کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا میں تو شرابی پاپی شخص تھا، بہت گناہگار تھا. ایک بار ہوا یوں کہ میں ملتان شریف کی گلی سے گزر رہا تھا کہ حضرت سیدنا غوث باالحق زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے. تو میں ایک دم سنبھل لیا، میں نے وہ زمانے کا ولی آ رہا ہے، بالکل میں سنبھل لیا اور اپنے آپ کو میں نے سنبھال لیا. اور پھر میں ادب سے بڑھا اور میں نے ان کے ہاتھ چومے. بعد میں جب میرا انتقال ہوا تو میں تو بہت گناہگار تھا، لیکن غیب سے آواز آئی کہ اس نے ہمارے ایک ولی کا ادب کیا ہے، تو آج اس ادب کی وجہ سے، اس تعظیم کی وجہ سے ہم اس کو بخشے دیتے. اب لیجیے سب ہاتھ چومنے والا بخشا گیا، اب کرم ہی کرم ہے اور نہیں دیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکایت لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نوجوان شراب کے نشے میں بدمست جھومتا جھامتا جا رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. اب اس نے جب دیکھا کہ ابراہیم بن ادم آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً نام سنا ہوگا ابراہیم بن ادم کا، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، تو سامنے سے آ رہے تھے. تو اس نے اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کر دیا اور فوراً اس نے مطلب نے کہ جا کر بڑے ادب کے ساتھ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں ڈال دیا اور آپ کے قدم چومنے لگا. پھر اٹھ کر بڑی ادب سے اس نے ہاتھ چومے اور سلام کر کے وہ گزر گیا. رات کو جب سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنتی لباس ہے اور بڑا خوش پوش اپنے آپ کو پایا. تو اپنے طور پر اس نے سوچا کہ میں شرابی، میں بڑا پاپی، اور مجھے جنت سے کیا واسطہ، میں جنت میں آج کیسے آ گیا، تو بہت گناہگار. تو اتنے میں اس نے ایک غیب سے آواز سنی کہ اے میرے بندے، واقعی تو شرابی، تو پاپی اور تو سب گناہگار تھا، لیکن چونکہ آج دن میں تو نے ہمارے ایک ولی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کی اور ان کے ہاتھ چومے، ان کا ادب کیا، لہذا ہم نے تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تجھے جنتی قرار دے دیا. جب اس کی آنکھ کھلی
اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی. ایک عظیم اسلامی انقلاب اس کے دل میں برپا ہو چکا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کروٹیں بدل بدل کر اس نے رات گزاری کہ بس اب صبح ہوتے ہی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے. چنانچہ جو تو اس نے صبح ہوتے ہی وہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دے کر ثنا میں حاضر ہوا. پھر سلام عرض کیا, ہاتھ چومے اور آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو گیا اور مریض بن گیا. تو اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو اس قسم کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ ضرور رحمتیں فرماتا ہے. اور کیا پتا کہ ہم کس قدر گناہوں کا بوجھ لیے آئے ہوں اور کسی ایک کی دعا پر, کسی ایک کی آمین پر, بلکہ کسی ایک کی شرکت پر ہم سب گناہگاروں کی بخشش ہو جائے. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, آپ توجہ سے سنیے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک بزرگ راستے پر جا رہے تھے, شیطان بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, طرح طرح سے وسوسے ڈالنے لگا. یہاں تک کہ وہ بزرگ ایک ویرانے میں آ گئے اور ایک پہاڑ کی آڑ میں نیچے آ بیٹھے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں, مصروف ہو گئے. شیطان پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ بزرگ دیکھیں اس طرح اس نے ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ پر سے لڑکا دیا. پتھر اس بزرگ کی طرف سے آ رہا, بزرگ کی طرف آ رہا اور یہ اللہ اللہ کر. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو. تو یہ تو اللہ والوں ہی کا مطلب ہے کہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں, صرف اللہ ہی سے نہیں ڈرتے. نعوذ باللہ. میں زبان قال سے نہیں, زبان حال سے میں مطلب ہے کہ ہمارا حال ظاہر کروں کہ ہم لوگ, ہمارا کردار جو ہے وہ یقیناً اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں, صرف خدا ہی سے نہیں ڈرتے. آپ ایمان سے بتائیے, اگر واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے کیا کوئی نماز ہماری قضا ہو سکتی تھی؟ اگر ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی ہماری زبان سے گالی نکل سکتی تھی؟ کیا اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہم فلم دیکھتے, ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے, گانے سنتے, باجے سنتے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے کسی کا حق تلف کرتے, کسی کا دل دکھاتے, ماں باپ کو ستاتے, کبھی داڑھی منڈاتے؟ کبھی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. پتا چلا کہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا, اور جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا تو دنیا و معصیہ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ مت ڈرو, مت ڈرو. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس سے نہیں ڈرتے ہو. تو اب بزرگان دین کو دیکھیں, وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے, کسی سے بھی انہیں دنیا داروں سے مراد ہے. اللہ سے ڈرو, رسول سے ڈرو, ماں باپ سے ڈرو. تو یہ سارا ڈرنا حقوق کے معاملے میں وہ در حقیقت اللہ ہی سے ڈرنا ہوا. تو اب چونکہ مطلب ہم اللہ سے عملی طور پر خوف کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے, نہیں ڈر رہے اظہارن, تو اب ہم ہر شے سے ڈرتے ہیں. اور اللہ والے چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے لہٰذا ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے. ایک واقعہ تھوڑی, بے شمار واقعات بزرگوں کے مطلب کتابوں ملتے ہیں. مثلا ایک بزرگ کو کسی جرم مقدس میں بادشاہ وقت نے 2 بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا. پبلک کا ٹھٹ جمع, وہ دیکھ رہے تماشا. وہ بزرگ ذرا نہیں ڈرے. بھوکے شیر پہلے تو جھپٹ کر آئے, لیکن جیسے وہ قریب آئے تو وہ اس بزرگ کے پاؤں چاٹنے لگے. لوگ حیران ہو گئے, بادشاہ بھی پریشان ہو گئے. پھر بزرگ کو باعزت رہا کیا گیا کہ تو بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا شخص ہے. تو لوگوں نے گھیر کر پوچھا کہ حضرت, شیر جب آپ کے پاؤں چاٹ رہے تھے تو خوف کے آثار تو آپ کے چہرے پر نہیں تھے, مگر آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے تو آیا شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟ شیر کا تھوک پاک ہے یا ناپاک؟ میرے پاؤں ناپاک ہو گئے یا پاک رہے؟ میں اس مسئلے پر غور کر رہا تھا. شیر ہوا, چیتا ہوا, جتنے بھی درندے ہیں پھاڑ کھانے والے جانور, کتا ہوا,
ان کا جو تھوک ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. البتہ بلی کا تھوک جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. بلی چونکہ گھریلو مطلب ایک جانور ہے، اس سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس میں ہمیں سہولت دی گئی. تو علاوہ اس کے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے. اونٹ جو اندر سے جھاگ نکالتا ہے، جگالی کرتا ہے، تو اندر سے جو وہ جھاگ نکالتا ہے، اونٹ جو منہ سے اڑاتا ہے جھاگ، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے میدے سے. گائے کا تھوک پاک ہے، لیکن گائے جب جگالی کرتی ہے، آپ نے دیکھا وہ جب بیٹھ جاتی ہے اطمینان سے تو وہ منہ چلاتی رہتی ہے، منہ میں ہوتا چارہ اور نہیں ہوتا، خالی منہ چلاتی ہے اور پھر اس کے منہ سے جھاگ اڑتا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہوتا ہے. اور یہ نجاست غلیظ ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. یہ درندوں کا لعاب، اونٹ کا مطلب ہے کہ جھاگ، گائے اگر جھاگ نکالے تو یہ پیشاب کی طرح نجس ہوتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے. پتھر بہت بڑا لڑکتا ہوا آ رہا، یہ بالکل نہیں ڈرے، اللہ اللہ کرنے لگے. اور ابھی جناب والا ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو شاید آدھے بندے بھاگ گئے. خیر تو وہ بزرگ پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے، بالکل نہیں ہٹے، نہیں ہلے کہ پتھر تو تیرا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں. وہ اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں. پتھر گرتے گرتے اس نے راستہ بدل دیا اور آپ کے قریب آ کر وہ گر گیا. آپ نہیں ڈرے. پھر وہ بزرگ اطمینان سے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو شیطان جو ہے سجدے کی جگہ پر منہ کھول کے بیٹھ گیا. اب وہ دیکھیں ایک کنکر بھی ہو تو ہم سے تو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا صاحب منہ کھولے بیٹھا ہے اور سجدے کی جگہ پر، اور بزرگ نے نماز بھی نہیں توڑنی. ہم تو یوں بار بار کھجاتے رہتے ہیں نا. اگر کوئی بہو کرے تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں. اگر کتا بہو کرے زور سے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ رکعتیں 2 ہوئی یا 3. لیکن وہ سامنے صاحب ہے اور وہ بزرگ نماز پڑھے، نہیں ڈرے، رکوع کیا. جب سجدے کی باری ہے تو بالکل اطمینان سے وہ صاحب کے منہ پر سجدہ کر دیا. اب وہ صاحب تو ثانی تھا شیطان، ہٹ گیا. اطمینان سے آپ نے نماز پوری کی. جب نماز پڑھ چکے تو بھی شیطان نے اپنے آپ کو بالکل ظاہر کر دیا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ تو عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں. میں آپ سے بڑا متاثر ہوا. میں نے بڑے بڑے ولیوں کو بہکانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن میں آپ کو نہیں دیکھا. آپ بہت پہنچے ہوئے، لہذا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. لائیے ہاتھ. اگر ہم سے کہے کہ شیطان کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ہم تو پھول جائیں. میں خود آ کر کہے، کیونکہ ویسے دوستی تو ہے ہی، شیطان سے دوستی تو ساری پکی ہے، کوئی سی بات نہیں ہے. لیکن اگر خود آفر کرے کہ ہم پکے دوست تو پھر تو ہمارے دوبارے نہیں آ رہے ہیں، ہم بھول جائیں. دیکھیں آپ کو ناراضگی ہو رہی ہوگی کہ اس نے ہم کو شیطان کا دوست کہہ دیا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ہم کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ویسے ہی شیطان سے دوستی تو ہے. تو بہرحال میرے پیارے صحیح بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو شیطان کی دوستی میں مبتلا ہیں. گناہ کرنا اور برملا کرنا اور ہنس ہنس کر کرنا، ہنسی خوشی کرنا، یہ شیطان کی دوستی نہیں ہے. تو اور کیا ہے کہ اگر بتقاضۂ شریعت خائفین سے، خوف رکھنے والوں سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشان ہو جاتے ہیں اور رو رو کے وہ توبہ کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ نہیں. حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. وہ ایک بار ایک مکان سے گزرے تو بالکل بے قرار ہو کر رونے لگے. ساتھی نے پوچھا حضور کیا ہو گیا اچانک؟ آپ نے بتایا کہ اس مکان کے پاس سے جب بھی گزرتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے بچپن میں اس مکان میں ایک گناہ کر لیا تھا. یہ حالت ہوتی ہے خائفین. اور ہمارا ہنس ہنس کے گناہ کرتے، ہمیں گناہ ہو بھی جائے تو بلکہ گناہ تو ارادتاً کرتے، بلکہ گناہ تو ہماری غذا ہوتی. تو اس بزرگ کو جب شیطان نے کہا کہ آؤ ہم دوستی کرتے ہیں اور مجھ سے ہاتھ ملاؤ، تو یہ تو بزرگ تھے، ولی تھے، انہیں قرآن پتا تھا. کیونکہ ولی ولی ہوتا ہے. اب ہر ایک قوم ولی کے دن میں بات نہیں چلتی. کو قرآن پتا ہوتا ہے، حدیث پتا ہوتی ہے، اللہ ان کو بچاتا ہے اپنے کرم سے. ان کو قرآن پتا تھا کہ قرآن نے تو جگہ جگہ فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن جس کو دشمن کہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں. تو انہوں نے کہا مرد الشیطان، ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ تو ہمارا دشمن ہے اور تو مجھ سے دوستی کرے گا. تو دوستی کر ہی نہیں سکتا، تیری دوستی میں بھی پتہ نہیں کتنے دشمنی کے وار ہوں گے.
میں تجھ سے ہاتھ ملا ہی نہیں سکتا. تو اس شیطان نے پھر بھی کہا کہ کیونکہ شیطان دراصل بےوقوف اپنے پول بہت کھولتا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوں اس لیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو چلو بتاؤ کیا بتاتے. تو اس نے کہا کہ انسان کو پھانسنے کے لیے میرے پاس 3 کامیاب وار ہیں. وہ کیا جی؟ پہلا وار حسد، دوسرا بخل، تیسرا نشہ. اور فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس نے چوتھا وار یہ بھی بتایا غصہ. حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ایک بار شیطان کئی جال لیے جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی جال ایسا بھی ہے جو تم مجھے اس میں گرفتار کر سکے. تو شیطان کو تم کا جھوٹا مکار. اس نے کیوں نہیں، میرے پاس ایسے جال بھی ہے کہ میں آپ کو بھی پھنسا دوں. تو کیا؟ تو اس نے کہا کہ یاد کرو ایک بار میں نے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تھا، اتنا غافل کر دیا کہ آپ نے ڈٹ کر کھا لیا. اور پھر جب ڈٹ کر کھا لیا تو آپ کو نیند چڑھی تھی، آپ اپنے ورد و وظائف سے محروم رہ گئے تھے. اس نے کہا اچھا یہ بھی تیرا وار تھا، خدا کی قسم اب کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. پھر شیطان نے سر پیٹا کہ میں نے وار کا بتا دیا. پھر اس نے کہا خدا کی قسم اب میں کسی کو یہ بات بتاؤں گا. لیکن ایک بار یحییٰ علیہ السلام کو اس نے بتا دیا. یحییٰ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بتا دیا اور غلام ہوتے ہوتے ہم تک بھی پہنچ گئے، ہے نا. کہ پیٹ بھر کے ڈٹ کر کھا لینا یہ بھی شیطان کا ایک کامیاب وار. اور بھوکا رہنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام، بہت بڑا. کیسے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں نقل کرتے کہ جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اگر چند لقمے کم کھاتا ہے، جتنے لقمے کم کھاتا ہے، حالانکہ خواہش ہے لیکن وہ کم کھاتا ہے لقمے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے فخر کرتا ہے. فرشتے تو کھانے پینے سے بالکل یعنی کہ وہ مختصر ہیں، ان کو بھوک لگتی نہیں، نفس ہی نہیں، تو بے نیاز ہے کھانے پینے سے. تو اللہ تعالیٰ مباحث کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے کھانا ہونے کے باوجود صرف میری رضا کے لیے اتنے لقمے کم کھائے. تم گواہ رہنا کہ کل بروز قیامت جتنے لقمے اس نے کم کھائے اتنے ہی درجے میں اس کے جنت میں بڑھاؤں گا. تو بھائی جنت میں جائے گا تو بڑھے گا نا. بھوکا رہنے والا، کم لقمے کھانے والا جنت میں جائے گا تو درجے بڑھیں گے. تو پتہ ہی چلا کہ بھوکا جو رہے اللہ کی راہ میں تو اس کو جنت بھی ملے گی اور درجے بھی بڑھیں گے. الحمدللہ. مگر ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھ بیٹھے ہیں کھاؤ پیو جان بناؤ، ہمیں تو کوئی مقصد ہی پتا نہیں. خیر، تو اس بزرگ کو شیطان نے اپنے وار بتا دیے. حسد، جب میں حسد کا وار کسی بندے پر کرتا ہوں تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اور حسد کے ذریعے سے وہ شیطان کہہ رہا ہے، حسد کے ذریعے سے میں ایسے با کرامت ولیوں کے تختے الٹ دیتا ہوں کہ جو مردے زندہ کر لیں. ایسے ولیوں کو بھی حسد کے ذریعے میں زہر کر لیتا ہوں اور ان کی ولایت چھین لی جاتی ہے. اور یہ حقیقت، ولایتیں چھنتی بھی، نبوت نہیں چھینی جاتی، ولایت چھن جاتی. بہت سے واقعات میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کہتا ہے کہ حسد کے ذریعے میں بڑے بڑے ولی کے بھی تختے الٹ دیتا ہوں جو اس میں حسد آ جاتا ہے. اور بخل، جب کسی نے بخل پیدا کر دیتا ہوں، یہ میرا کامیاب ترین بات ہے. تو بخل کرنے والے کو بھی میں، چاہے وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، پرہیزگار ہو، اس کو بھی میں بخل کا وار کر کے چاروں خانے چت کر دیتا ہوں. اور نشہ تو اتنا میرا زبردست اور کامیاب وار ہے کہ اس کے رستے پہ جس کو ڈال دوں پھر وہ میرے ہاتھ سے نہیں نکلتا. جب اس پر نشہ مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ نشے میں آ جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان پکڑ لیتا ہوں، اور جس طرح بکری کو اس کا کان پکڑ کر چلایا جاتا ہے میں اس کو اسی طرح چلاتا ہوں. اور ظاہر جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کو ماں کا ہوش ہوتا ہے نہ بہن کا ہوش ہوتا ہے. اور غصہ تو میرے پیارے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ اتنا کامیاب وار ہے
انسان کو تباہ کرنے کے لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مثال ہی مشکل، اتنا کامیاب۔ ہمارے پاس تو آتے ہیں لوگ، اب وہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت پریشان ہوں، کیا ہو گیا؟ بس جی مجھے اگر تخلیے میں آپ سے بات کرنی، اکیلے میں بات کرنی۔ اچھا جی کہو۔ بس جی وہ بہت غصہ آ گیا تھا، تو کیا کروں، میں تھا بہت غصے میں، بہت غصے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب میں کیا کروں؟ طلاق تو ہو گئی، اور جی میں بہت غصے میں تھا، غصے میں نکل گیا میرے منہ سے۔ اب مجھے یہی جواب دینا پڑتا ہے کہ جی میں نے کبھی سنا نہیں، میں نے یہ سنا نہیں کہ صاحب وہ کوئی بہت زیادہ جب پیار آ جائے تو کہتے کہ بیگم صاحبہ آج تم بہت اچھی لگتی ہو، جاؤ ہم نے تمہیں طلاق کا انعام دے دیا، تمہیں 3 طلاق۔ تو کوئی نہیں کہتا جی غصے میں تو ہوتا ہے، تو اسی لیے تو غصے سے روکا گیا۔ اب غصے ہی میں تو سب سریوں کے پیچھے جاتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے وہ سریوں کے جو پیچھے ہوتا ہے، تو وہ غصے ہی میں تو قتل کرتا ہے نا۔ وہ تھوڑی بہت بات چیت بڑی، پھر آستین چڑھی، پھر منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوا، آنکھیں لال ہوئی، پھر گالی نکلی، پھر اس کا گریبان اس کا گریبان دے مارو، پھر یا تو پکڑے گئے تو پولیس والوں کی عید ہو گئی، یا کسی کو مار دیا سریے کے پیچھے ہو گئے۔ تو میرے پولیس والے بھائی ناراض نہ ہو، عموماً ہمارے لیے ہوتا ہے، آپ لوگ اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، اچھے پولیس والے مجھے ایسی بات نہیں۔ تو اس طرح مطلب غصے میں کتنا کام خراب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنا کام خراب ہوتا ہے، اور تباہی تباہی تباہی، غصہ تباہی ہی تباہی ہوتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ غصے میں بندہ خوب اچھلتا، فرماتے ہیں کہ سنبھل کہ اب کی تیری اچھال تجھے اچھال کر کہیں جہنم میں نہ پھینک دے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں انسان جہنم کے بھی سامان تیار کرتا ہی۔ معاذ اللہ ایسے بھی دیکھیں کہ غصے میں لوگ کفر بھی بک دیتے ہیں، ارے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے، یہ سمجھاؤ تو ارے جاؤ کہ ہم کافر ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کو تنگ نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی یہ کہہ دے تو کافر ہو گیا۔ بھائی دیکھو نا، نکاح جو ہے وہ بھی ایجاب و قبول کا نام ہے، زبان سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، طلاق بھی زبان سے کہہ دیا، قلم شریف جاؤ گے۔ تو اسی طرح کفر اگر نعوذ باللہ زبان سے بک دیا، کفر پر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، قلم سے ہی اپنے لیے کفر لکھ دیا، نعوذ باللہ کافر ہو گیا، تو دیر تھوڑی لگتی ہے۔ اس طرح مسلمان ہونے کے لیے بھی کوئی پاپڑ نہیں بیچنے پڑتے، پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے، بس زبان سے اقرار کر لیا اور دل میں مطمئن ہو گیا، اقرار باللسان ہے تو تصدیق بالقلب، ہے نا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ غصہ یہ تو شیطان کا بڑا ہی کامیاب وار ہے، بڑا ہی کامیاب۔ گالی بندہ غصے ہی میں تو دیتا ہے، کسی کو مارتا غصے میں ہے، کسی سے لڑتا غصے میں ہے، تعلقات ختم کر دیتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، باپ سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے، اور آج کسی گھر میں سکون نہیں۔ کئی میرے پاس آتے ہیں بیچارے، یہ ہو گیا، بیوی نافرمان ہے، ماں نہیں مانتی، ساس بہو کی لڑائی ہوتی، کوئی تعویذ دے۔ اب میں کیا کہوں، میرے پاس تو تعویذ یہی ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لو، پھر دیکھو تمہارا گھر جنت بنتا ہی ہے۔ قوت برداشت اگر پیدا کر لے تو مسئلہ لو۔ چلو ایک غصے میں آیا تو خود آپ صبر کر لو، مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی گالی دے، اب وہ دے گالی اور آپ نے اس کو ماں کی گالی، وہ دے بہن کی گالی، پھر اگر گالی غلط پھر تو مار داڑ ہوگی۔ وہ گالی دے، آپ صبر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی اس سے فرق پڑتا ہی نہیں، اور آپ کی اس سے شان کم نہیں ہوتی بلکہ شان بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص مسلسل برا بلا کہہ رہا، مسلسل برا بلا کہہ رہا، اور آپ سن رہے تھے۔ سرکار بھی کسی فرما دے، جب صدیق اکبر نے بہت اس نے برا بلا کہا تو پھر جواب کیا، تو سرکار نے اٹھ کر مطلب جانا شروع کیا اور فرمایا کہ جب تک اے صدیق تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، تم بولے تو فرشتے نے جواب دینا ہی بند کر دیا۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ جب غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ، اور یہ تو آپ مشہور حدیث سن چکے ہیں، من صمت نجا، ترمذی شریف، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو بولتا اس وقت۔ خیر تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، شیطان کے کامیاب ترین بار یہ 4: حسد، بخل، نشہ اور غصہ۔ اور حسد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے چڑنا، جلنا، اور اتنی تباہی ہے اس میں کہ حدیث شریف میں آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا ڈالتا ہے جیسے کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس طرح مطلب ہے کہ خطرناک عمل ہے یہ حسد۔
اور آج بدقسمتی سے حسد سے کوئی نہیں بچا. اگر میری پرچون کی دکان ہے اور کسی نے اور پرچون کی دکان کھول لی تو میں اندر سے کروں گا اور پھر کمپٹیشن ہوگا اس کو توڑنے کے لیے. یہ اگر 1 روپے 4 آنے کی دال اگر کلو دیتا ہے تو میں 1 روپے 2 آنے کی دال کلو دوں گا تاکہ اس کو میں تو اس سے چڑھتا ہوں. گاہک اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس کے مال کا نقص نکالوں گا, برائی کروں گا اس کی اور اس کو توڑوں گا. تو یہ حسد ہی تو ہے. ہم اپنے بھائی کی نعمت کو نہیں دیکھتے. حسد یہی ہے کہ اپنے کسی بھائی کی نعمت کو دیکھ کر کہ اس کو یہ نعمت ملی اپنے دل میں کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت جو ہے اس کو زوال لگ جائے, وہ زائل ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ ہے حسد. اور ایک ہوتا ہے غیبت کہ میں رشک. رشک یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی ضائع ہونے کی تمنا تو نہ کرے مگر اس پر رشک کرے کہ سبحان اللہ اس کو اتنی بڑی نعمت ملی, کاش مجھے بھی اس طرح کی نعمت مل جاتی اور اس میں بھی برکت ہوتی. اس کے زوال کی تمنا نہ کہ مجھے بھی اس طرح کی نعمت مل جاتی. تو یہ ہے مطلب غبطہ اور رشک, اور یہ جائز ہے. لیکن آج تو حسد ہی حسد ہے, اور حسد کرنے والے کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی. کیمیا سعادت میں حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک واقعہ نقل کیا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص ہوتا تھا, بڑا بیچارہ نیک اور نرم دل اور سیدھا سادہ. وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ احسان کا بدلہ دو, برے کے ساتھ برائی مت کرو, کہ برائی کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچتا ہے. یہ کہا کرتا. بادشاہ سے بڑی محبت کرتا تھا کہ بھولے بھالے لوگ عموماً مطلب پسند ہوتے ہیں. بہت بولا والا نیک آدمی تھا, بڑا پسند کرتا تھا اس کو. تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث شریف ہے کل ذی نعمت محسود, کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. جس کو اچھی نعمت ملتی ہے, جس کو کوئی نعمت ملتی ہے, خواہ خواہ لوگ دیکھ کر اس سے حسد کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو اس کے بھی حسد خور پیدا ہو گئے. ایک بندہ بڑا حسد کرتا, اس سے چیڑتا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح بادشاہ کے کان بھرے اور اس کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کرے. تو ایک بار اس کو تجویز آ ہی گئی. اس نے کہا بادشاہ کہ بادشاہ تو اس کو اتنی لفٹ دیتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, لیکن یہ مجھے کل کہہ رہا تھا کہ بادشاہ میں سے تو مجھے بدبو آتی ہے, بدبو. بادشاہ کا ماتھا ٹنکا, کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ایسا کہتا ہے, دیکھتا ہوں اس کو. تو اس نے مزید کہا کہ بادشاہ آپ دیکھ لینا, اب جب یہ کل آپ کے پاس آئے گا تو اس نے رومال اپنے ناک پر رکھا ہوگا, تو پھر آپ سمجھ لینا کہ واقعی اس کو بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں کل اس کی ٹرائی لیتا ہوں. چنانچہ کل جب آئی تو پہلے تو فصد خور نے اس کی دعوت کی بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے کہ یار آج تو میرے ساتھ کھانا, وہ بولا والا چلا گیا. تو اس نے اس کو کھانا کھلایا, اس نے کچا لہسن جو تھا وہ کھلا دیا. اور آپ کو پتا کچا لہسن, کچی پیاز کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. کچا لہسن کھلا دیا. اب بادشاہ کے پاس جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا, جو بادشاہ کے پاس چلا گیا. جب بادشاہ کے پاس ہی پہنچا تو رومال نکالا, منہ پر رکھ لیا اس نے. بادشاہ نے سمجھا کہ ناک پر رکھا ہوا, منہ اور ناک تو کریے. تو بادشاہ نے ایک نامہ تحریر کیا اور اپنے خاص PA کے پاس, پرائیویٹ سیکرٹری کے پاس بھیجا. اور وہ نامہ جو ہے وہ جس کو بھی بادشاہ اس طرح لکھ کر لفافے میں دیتا تھا اور PA کے پاس بھیجتا تھا, تو یہ اصول ہوتا تھا کہ جس کو بھی یہ نامہ آج تک بادشاہ نے بھیجا تھا تو اس کو خلعت ملتی تھی, ایک انعام ملتا تھا بادشاہ کی طرف, انعام ہوتا. یہ انعام نامہ لکھ کر دے دیا. لیکن آج پہلی بار بادشاہ نے انعام نامہ نہیں لکھا تھا, بلکہ یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے اس کو فوراً قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ کر اس میں گھس بھر کے میرے پاس پہنچا. اب یہ باہر نکلا, ابھی تو سمجھا خلعت نامہ, باہر نکلا تو وہی حاسد مل گیا. تو کہاں چلے؟ بولا آج تو بادشاہ سلامت بڑے مہربان تھے اور مجھے خلعت نامہ دیا. ابو لفافے میں دیکھ یہ خلعت نامہ مجھے دیا. تو اس نے کہا یار میں تیرا دوست ہوں, آج تو نے میرا نمک بھی کھایا ہے, تو کیا کرے گا, تو اللہ والا آدمی, تو میرے کو دے دے, یہ خلعت میں لے لوں. ٹھیک ہے یار تو لے لے, بولا والا دے. اس نے خلعت نامہ اس کو دے دیا.
اب یہ پہنچا اس بادشاہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے پاس یا وزیر خاص کے پاس اور خلعت نامہ یا وہ لفافہ اس کے حوالے کیا. لفافہ جب پیے نے کھولا پڑھا تو چونکا. یہ لکھا تھا کہ آنے والا شخص جب تمہارے ہاتھ میں یہ رکا دے, حامی نے رکا, تو فوراً اس کو قتل کرا دو اور اس کی کھال میں گھس بھر کے ہمارے پاس بھیج دو. چونکہ آج تک تو بادشاہ نے مجھے مطلب خلعت ہی کے لیے بھیجا, لیکن اب مور وہ سب تھی کہ بادشاہ کا حکم ہے اور عمل کرنا پڑے گا ورنہ بادشاہ مجھ پر بگڑے گا. تو اس نے پھر جلادوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے. اس کے ساتھ اب بڑا وہ رویا تڑپا, یعنی تجھے خلعت مل رہی ہے, تو نامہ لے کر آیا. تو بہرحال اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھیج دی گئی. اور دوسرے دن وہی بدلا, پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ سلام کر کے بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا. بادشاہ نے کہا تیری کھال تو آ چکی ہے, جو کیا بات؟ تو وہ میں نے جو رکا بھیجا تھا اس میں تو تیرے قتل کا لکھا تھا, تو کیسے آ گیا؟ یہ کھال کیسی ہے, ماجرا کیا؟ بادشاہ نے جب پوری بات بتائی تو وہ اب سمجھ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اب پوری بات سمجھا کہ اس نے میرے ساتھ مطلب یہ کہ فراڈ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ غلط لے لی تھی, اور چونکہ وہ حاسد تھا تو وہ اپنے انجام کو پہنچا. تو بادشاہ نے بولا پھر بھی اس نے جو بات کہی تھی کہ یہ بولتا ہے کہ میرے اندر سے بدبو آتی ہے, تو تو نے رومال ناک پر رکھی تھی, تو نے مطلب یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, بات یہ نہیں تھی علی جان, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس نے مجھے لہسن کھلایا تھا تو میرے منہ میں بدبو ہو گئی تھی, تو میں نے منہ پر رومال اس لیے لگایا تھا تاکہ حضور آپ کو بدبو پہنچ کر تکلیف نہ پہنچے. بادشاہ نے کہا ارے میں سمجھا. پھر اس نے کہا کہ احسان کا بدلہ دو, برے سے برائی مت کرو, برا اپنے انجام کو پہنچتا ہے. تو وہ حاسد اپنے انجام کو پہنچ گیا. اسی طرح بخل تو بدترین وار ہے اور اس وار سے کوئی بھی نہیں بچتا. اور شیطان نے کہا کہ چاہے وہ نمازی ہو روزے دار ہو, جب میں اس پر بخل کا وار کر دیتا ہوں تو وہ پھر چاروں خانے چیت ہوتا ہے اور میں اس پر کامیاب ہو جاتا ہوں. تو یہ حقیقت کہ بخل کی خاطر انسان کیا نہیں کرتا. حدیث سے پاس میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں. تہامہ پہاڑ ہے کہ اس تہامہ پہاڑ کی مانند اس کے اعمال ہوں گے, لیکن وہ سیدھے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نمازی بھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں, وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے, وہ تہجد گزار پرہیزگار ہوں گے. پھر حضور وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا اس لیے جہنم میں جائیں گے اگرچہ وہ نیکیاں کرتے تھے, لیکن وہ دنیا سے بڑی محبت کرتے تھے اور رات دن دنیا کی محبت میں وہ گم رہتے تھے, اس لیے وہ جانتے ہیں. کسب حلال یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کی جو تاکید ہے. عبرانی شریف میں آیا طلب الحلال واجب علی کل مسلم, نے حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. خیرات مانگنے کی, بھیک مانگنے کی اجازت نہیں, ضرورتاً تو رزق حلال طلب کرنا ہی ہوگا. اور احیاء العلوم میں ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے, وہ پہلا لقمہ حلال جیسے ہی اس کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حلال طلب کرنے کے لیے جو ذلیل جگہ پر کھڑا ہوتا ہے, ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو یہ دراصل خالص دنیا داری نہیں ہے کہ حلال روزی بھی آدمی نہ کمائے, بلکہ آج کل حلال روزی کماتا سوال یہ نا کہ حلال روزی کمائے قدر ضرورت پھر تو فضائل ہے, لیکن بدقسمتی سے آج کل تو کوئی دیکھتا ہی حرام روزی حرام ہے. جھوٹ, وعدہ خلافی, قسمیں کھانا, اگر نقص ہے تو اس کو ظاہر نہ کرنا, اور بیچنے میں جو کچھ خرید و فروخت میں آج ہم بددیانتی کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. تو اس طرح مطلب
ہم لوگ حلال روزی آتی بھی ہوتی ہے تو بدقسمتی سے اس کو حرام کرتے ہیں. کسب حلال ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور رزق حرام سے بچنا چاہیے. تو بہرحال دنیا کی محبت یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شہر میں تمام مردے ہی مردے پڑے تھے. تو حواریوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ان سے پوچھیں کہ آخر یہ سارے کے سارے کیوں مرے پڑے اور بے گورو کفن پڑے, شاید ان پر کوئی عذاب آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور پکار کر کہا کہ مردوں تم مجھے جواب دو. تو ایک مردہ بولا لبیک یا روح اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے, یہ سارے کے سارے مردے کیوں پڑے؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہم رات کو تو بھلے چنگے سوئے تھے لیکن صبح ہوتے ہی ہم سب دوزخ میں جا پڑے. کیا ہوا؟ اور کیا حضور ہم لوگ سب دنیا دار ہیں, دنیا سے محبت کرنے والے. تو کس طرح دنیا کی محبت کرتے, کس انداز کی دنیا کی محبت ہے تمہاری؟ تو عرض کی کہ حضور ہم دنیا سے اتنی گہری محبت رکھتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اور جب آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر دنیا ہمارے پاس آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور بہت بے چین ہوتے ہیں. تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہی جواب دیے, سب کیوں نہیں بولے, سارے مردے پڑے رہے. تو اس نے عرض کیا حضور یہ سارے دنیا دار تھے اور میں ان جیسا دنیا دار نہیں تھا, لیکن چونکہ ان سے محبت کرتا تھا, ان کی صحبت میں رہتا تھا, اس لیے میں بھی پھنس گیا. ان سب کے منہ میں آگ کی لگام اور میرے منہ میں آگ کی لگام نہیں, لیکن میں بھی دوزخ کے کنارے پر. دیکھیے کیا حکم ہوتا ہے, دوزخ سے رہائی ملتی ہے, اندر ڈال دیا جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کی محبت کا انجام دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ واقعہ ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کا انجام, لہذا جو کی روٹی اور نمک پر قناعت کر لو اور موٹے اور گھٹیا قسم کے کپڑوں پر قناعت کر لیا کرو اور کچرے کے ڈھیر پر سو جایا کرو کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ذلیل اور بے وفا دنیا ہے, یہ کام نہیں آئے گی. اور وہ لوگ بڑے ذلیل اور احمق ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم خیرات کر سکیں گے, ہم اس کا ثواب کما سکیں گے مال کے ذریعے. ان کو ذلیل اور احمق عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس لیے وہ دنیا بٹورتے ہیں, حالانکہ وہ بغیر دنیا کی دولت کے بھی چاہیں تو ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں. بغیر دولت کے بھی ثواب کمانا ممکن ہے, لیکن انسان اس لیے بھی دولت حاصل کرنے کے چکر میں پڑتا ہے کہ میں اس سے ثواب کماؤں گا اور پھر پھنس جاتا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ میں بخل سے بچائے, حسد سے بچائے, نشے سے بچائے اور دنیا کی اس بے جا اور بے وفا محبت سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات بخشے. روزانہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی, جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی, اے 40 سال والوں تمہاری کھیتیاں پک گئیں, اب کاٹنے کا وقت آ پہنچا. اور کہتا ہے 50 سال والوں, میں جن کی عمر 50 سال ہو, اے 50 سال والوں تم نے مستقبل کے لیے کیا تیاری کی. اے 60 سال والوں تم نے تو 60 سال گزار لیے, اب تمہارا تو کوئی عذر بھی نہیں سنا چاہے. 60 سال میں زندگی کا تمام تر جو بہاریں ہوتی ہیں بندہ دیکھ لیتا ہے, جوانی دیوانی اس سے بھی گزر گیا, اب بوڑھا ہو گیا, اب بھی گناہ کرے, اب بھی نماز نہ پڑھے, اب بھی نعوذ باللہ داڑھی منڈوائے, اب بھی مطلب یعنی کہ فلم دیکھے, ڈرامے دیکھے. تو جو بوڑھا اگر ایسا کرے تو واقعی اس سے تو بہت سوچنا چاہیے کہ اب جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی. ماضی میں دیکھتا ہے تو ظاہر مایوسی ہے, حال دیکھتا ہے تو بے حال ہوتا ہے. بزرگ کا عمر رسیدہ کا بالکل تن بدن میں بیماریاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی فکریں پریشانیاں, اور مستقبل دیکھتا ہے تو قبر کا بھیانک گڑا منہ کھولے اس کا منتظر. ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر گزار دیتا,
گناہ کرتے کرتے، یعنی اس سال میں مثلا اس بدنصیب نے داڑھی منڈوائی اور داڑھی منڈواتے منڈواتے اس کے 40 سال گزر گئے، تو جب کوئی گناہ کرتے کرتے 40 سال گزار لیتا ہے اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ مغلوب ہوتی، گناہ غالب ہوتے، تو شیطان جو ہے وہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا ہے کہ اس مکھڑے پر میں قربان، اس چہرے پر میں قربان، اب تو یہ ہدایت لانے والا ہی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہم نے اس کا بہت تجربہ کیا، بہت تجربہ کیا۔ ایک بار میں بیان کر رہا تھا اجتماع میں، تو میں داڑھی کی سنت بیان کر رہا تھا، تو ایک 70 سال کا بوڑھا شخص، میرا انداز 70 سال، بالکل وہ کھانا سے بھائی، بالکل دبلا پتلا سوکھا تھا، 70 سال سے کم نہیں ہوا، اب تو پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا مر گیا ہوگا۔ تو اس 70 سال کے بوڑھے نے کہا اوے ملا سن، میں نے کہا کیا؟ انہیں ملا لوگ جواب دیا، میں تجھے حدیث سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنا کیا حدیث؟ میرے بیان میں وہ بولا، لیکن ہم لوگوں کا کچھ انداز ایسا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم غصہ الحمدللہ عموماً نہیں آتا، آ بھی جاتا ہے، حق کی خاطر آنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملات کو بے عزتی کر دے، توہین کر دے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بے عزتی کی، تو عزت جس کی ہو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، ہم لوگ تو ہے ہی گناہگار، تو ہماری عزت کہاں تھی؟ تو اس طرح مطلب دل کو منا لیتے۔ اچھا، تو اس نے بہرحال بڑی سخت بات کہی، اس نے کہا کہ میں حدیث سنا، نعوذ باللہ وہ حدیث سنی آپ حدیث کی، اس کی حدیث کی اور سرکار کی حدیث کی، حدیث کے میں نے بات بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ شروع میں صحابہ کرام کو سرکار نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، پھر نعوذ باللہ دشمنوں نے، کافروں نے داڑھی پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کیا صحابہ کرام کو، تو پھر سرکار نے پھر منع کر دے کر داڑھی مت رکھو۔ میں حوالہ دے سکتا ہوں، اس نے کہا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی اپنا حوالہ اپنے پاس رکھو، میرے کو حوالہ نہیں چاہیے۔ اب 1400 سال سے کسی عالم کو، کسی فقیر کو، کسی بزرگ کو جو حدیث نہیں ملی، اب تجھے مل گئے تو تیری حدیث ہم کریں کیا؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو اور بلا کسی عنوان، ظاہری عنوان کے، آپ نے امام شریف کھول دیا، امام شریف کھولا، کچھ پیج کھول کر درخت کی شاخوں میں ڈالا اور الجھایا، پھر نکالا، پھر امام شریف باندھا، پھر کھولا، پھر شاخ میں الجھایا، پھر نکالا، پھر باندھا۔ ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ میں یہیں سے گزرا تھا اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے اسی طرح کیا تھا، تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا جذبہ تھا سنتوں۔ اسی طرح ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ مطلب کہ پھیرے دے رہے تھے، طواف کر رہے تھے، ایک طرح گھوم رہے تھے، تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ صحابہ کرام کا کوئی کام فالتو نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ تو دن رات لغویات میں پڑے، ہمارے کام کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بالکل فضول بک بک پر اترے تو زبان بھی تھک گئی، گلا بھی بیٹھ گیا، اگلا بھی بور ہو گیا، لیکن ہماری بک بک ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم کھیل کود کے میدان میں آئے تو ساری نمازیں گول ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ ہماری لغویات کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ہر فعل با مقصد ہوا کرتا تھا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے کہ خامخواہ اونٹنی کی مہار پکڑے وہ گھوم رہے، پھیرے دے رہے۔ تو کسی نے سوال کیا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اور کچھ تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، تو میں نے کہا لاؤ آج میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، چنانچہ میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہاں موقدہ کہاں غیر موقدہ، ہم لوگ کو اگر جو تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں نا تو یار سنت غیر موقدہ نا ٹھیک ہے صاحب، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں اس طرح مطلب، لیکن صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے، بس نسبت دیکھتے تھے کہ اس بات سے سرکار کی نسبت ہے یا نہیں، سرکار کی نسبت ہو گئی تو بات ساری ختم ہو، جیسے کہ ضعیف حدیث پر عمل
تو بعض ایسے ہوتے ہیں صاحب ضعیف حدیث سے چھوڑو اس کو. فتح رضویہ شریف میں بڑی پیاری مثالیں اس کی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک محدث صاحب کو یہ ضعیف حدیث پہنچی، حدیث ضعیف تھی، یہ محدث صاحب کو پہنچی کہ بدھ کو ناخن تراشنے سے جزام ہو جاتا ہے، برس کوڑ. تو انہوں نے سوچا کہ یار حدیث ضعیف ہے نا، انہوں نے بدھ کو ناخن تراش دیے اور کوڑ میں مبتلا ہو، کوڑی ہو گئے، بڑے پریشان. رات کو جب سوئے تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تو نے حدیث کو ضعیف تو دیکھا، اس کا ذوق، اس کی صنعت کو تو نے ضعیف دیکھا، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس کی نسبت کہاں تک ہے، میری نسبت کو نہ سوچا اور تو نے برملا عمل کیا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ مطلب میں کہوں کہ بھائی ضعیف ہی ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے باقی سب چھوڑ دیا جائے، نہیں. مطلب یہ کہ ضعیف حدیث جو فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے، ترغیب میں اس کو محدثین کرام نے معتبر رکھا ہے. تو سرکار کی بہرحال نسبت دیکھی جاتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے، آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا. وضو کرنے کے بعد بلا کسی عنوان بظاہر آپ مسکرانے لگے. دیکھنے والوں کو تعجب ہو رہا تھا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دینے لگے کہ دراصل واقعہ یوں ہے کہ اسی مقام سے میں ایک بار اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ گزر رہا تھا کہ اس مقام پر پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کر فرمایا کہ ہاتھوں کے دھونے سے، یعنی وضو میں ہاتھوں کے دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. منہ دھویا اور منہ مبارک دھونے کے بعد فرمایا کہ وضو میں منہ دھونے سے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح مطلب پاؤں مبارک دھو کر فرمایا کہ وضو میں پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. 12 وضو مکمل کرنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے تھے. تو آج میں بھی اس ادا کو ادا کروں. کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے صحابہ کرام کا، ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے چلیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے چلیں کہ کیا ہمارے اندر بھی اتباع سنت کا جذبہ ہے، کیا ہمارے اندر بھی محبت اس قدر ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے طلبا کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی طالب العلم نقل کر لے اور پکڑا جائے تو وہ سزا دی جاتی ہے. امتحان میں دنیا میں نقل کرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں عام معاملات میں نقل کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اور بعض جگہ مثال کے طور پر جو مصنوعات ہوتی ہیں تو جن کا رجسٹریشن ہوتا ہے ان کی اگر کوئی نقل کرتا ہو پکڑا جائے تو باقاعدہ اس پر مقدمہ دائر ہوتا ہے. تو دنیا میں نقل کرنا جرم ہے اور معیوب سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ایک مقرر دوسرے مقرر کی نقل بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے کہ یار یہ تو اس کی نقل اتارا. ایک ناتخوان اگر دوسری ناتخوان کی طرز لے کر اسی انداز پر پڑتا ہے تو یار یہ تو اس کی اپنی طرز تھوڑی ہے تو نقل کر رہا نقل نہیں. اس قدر مطلب اس دنیا میں نقل کرنا معیوب ہے. لیکن آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا معیوب نہیں بلکہ نقل کرنا شرط ہے. اور کس کی نقل کریں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو بتا ہم کس کی نقل کریں؟ کیا اپنے ابا جان کی نقل کریں، دادا جان کی نقل کریں، مسجد کے امام صاحب کی نقل کریں، جمعہ پڑھانے والے خطیب صاحب کی نقل کریں؟ ہم کس کی نقل کریں؟ اے قرآن تو بتا. تو قرآن نے ہمیں بتایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تو اس نمونہ کامل و اکمل کی جو جتنی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ نمبروں سے آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو. میرے پیارے صحیح بھائیوں،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کر کھانا بھی کھایا، سواری بھی فرمائی، سب کچھ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھا رہے سے کھانے کے محتاج ہیں، پانی پی رہے سے پانی کے محتاج ہیں، یہ سواری کر رہے ہیں تو گھوڑے کے بھی محتاج ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نہ سوچیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار نے ان کو حکم دیا کہ اے محبوب تم کھانا کھاؤ تاکہ تمہارے غلاموں کو بھی کھانے کے آداب معلوم ہوں۔ اے محبوب تم سواری کرو تاکہ تمہارے غلام سواری کرنا سیکھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔